الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ابتدائی مجلسی میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آگے آ جائیے، سمجھ کے آگے آ جائیے، کیونکہ بارش بھی ہو رہی ہے. البتہ حسینی اور حسین والے تیروں کی بارش میں بھی اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹاتے. یہ تو باران رحمت ہے. عزیزو، سلسلے گفتگو پر اس مقام پر آ کر ہوئی تھی کہ جہاں عقل حکم کرتی ہے شریعت کی وہی حکم کرتی ہے. اور یہ قاعدہ بنایا اسلام نے کہ اسلام کے ماننے والے، دین کے ماننے والے، مذہب کے ماننے والے دیوانے نہیں ہوتے. دیوانگی اللہ نے ہمارے دشمنوں کو دی ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام تیری حمد ہے کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو احمق بنایا ہے. امام سجاد ارشاد فرمائے اب اگر وہی کام ہم کریں، اگر وہی کام ہم سے سرزد ہو، جو حماقہ کرتے ہیں، جو احمق لوگ کرتے ہیں، جو دیوانے لوگ کرتے ہیں، تو غریبان میں جھانکنے کا موقع ہے. الحمدللہ الذی جعلنا اعداءنا من الحمقاء، کہ اللہ نے ہمارے دشمنوں کو احمق پیدا کیا ہے. علی والا احمق نہیں ہوتا ہے، دیوانہ نہیں ہوتا ہے. دیوانوں کی صورت بنا لیتے ہیں ہم، ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اگر ایسی حرکتیں ہم سے سرزد ہو رہی ہیں تو پھر امام سجاد کی اس قول کو ہمیں قاعدے سے دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی انہی حماقہ میں تو نہیں ہیں. بہلول مصلحت کی بنا پر دیوانے بنے تھے، دیوانے تھے نہیں. وقت کے امام کی جان بچانا مقصود تھا، اس لیے دیوانے بنے تھے. جس کے لیے کہا گیا ہے ہم خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے ہیں. لہذا
ہم عقل کی کسوٹی پر ہر چیز تولتے ہیں. عقل کیا ہے؟ عقل کسے کہتے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، العقل ما عبد به الرحمن واقتصب به الجنان. عقل جو انسان کو اللہ کی عبدیت میں لے آئے. توجہ کیجیے گا، عقل جو انسان کو اللہ کا عبد بنا دے. بس یہی سے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، عابد نہ بنو، عبد بنو. نہیں غور کیا آپ نے؟ عابد نہ بنو، عبد بنو. عابد شیطان تھا، ہزاروں سال اس نے سجدے کیے مگر عبد نہ بن سکا. عبد یعنی اللہ کے بندے بن جاؤ، غلام بن جاؤ. عابد سجدوں پہ سجدے تو کیے جا رہا ہے. دیکھ لیجئے آپ، شیطان سے بڑا سجدہ گزار کون ہے؟ دنیا کا کوئی ایسا چپا نہیں کہ جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. جب آدم کے سجدے کی بات آئی تو اس نے کہا خدایا، توجہ کیجئے گا عزیزو، خدایا اتنے سجدے کر چکا ہوں، اس سے زیادہ سجدہ کروں گا اگر اس ایک سجدے سے معاف کر دے. توجہ عزیزو، اتنے کر چکا ہوں، اس سے زیادہ کروں گا، ایک سجدے سے معاف کر دے. کہا یہی ایک سجدہ تیرے بقیہ سجدوں کی ضمانت ہے. یعنی خداوند تعالیٰ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جو خدا کی طرف سے من جانب اللہ منصوص خلیفہ ہوگا، جو اس کی طرف سے آئے گا، اگر اس کے سامنے جھک گئے تو سارے سجدے تمہارے کارآمد ہیں، اور اگر ایک سجدہ بھی تم نے نہ کیا تو چاہے زندگی بھر سجدہ کرتے رہو. یہی وجہ ہے شاید کہ رسول خدا نے فرمایا، اے علی، کوئی پوری زندگی اپنی سجدے میں گزار دے، راتوں میں سجدے میں اور دن روزے میں، صفا اور مروہ کے درمیان جنگ کرتا ہوا شہید مر جائے، کوہ ابو قبیس کے برابر صدقہ دے دے سونے اور چاندی، مگر اے علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو یہ سارے سجدے ضائع ہیں. اب یہ نہ کہیے گا عزیزو کہ نماز کی کیا ضرورت ہے، روزے کی کیا ضرورت ہے، علی کی محبت کر لو سب کافی ہے. نہیں عزیزو، نہیں عزیزو، خدا رسول خدا یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ علی کی محبت کا حکم نہیں دیا جا رہا. بہت توجہ عزیزو، علی کی محبت کا تم کو حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ یہ خلیفہ بلا فصل کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے. یعنی خلیفہ بلا فصل کی اطاعت کرو گے، اس کے بعد سجدہ کرو گے تو سجدہ کام آئے گا. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے سجدہ گزار، بڑے بڑے عابد اور نماز گزار، فائدہ کچھ بھی نہ ہوا، فائدہ کچھ بھی نہ ہوا. ما عبد به الرحمن، اللہ کا عبد بنا دے. ابراہیم ابن ادہم ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے ایک غلام خریدا، کہا تمہارا نام کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا عزیزو، تمہارا نام کیا ہے؟ کہا غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا.
آقا جو پکار دے وہی اس کا نام ہے. آقا جو پکار دے وہی اس کا نام ہے. کہا کھاتے کیا ہو؟ کہا غلاموں کی کوئی خوراک نہیں ہوتی، جو آقا دے دے وہ کھا لیتا ہوں. کہا لباس تمہارا کیا ہے؟ کہا غلاموں کا بھی کوئی اپنا لباس نہیں ہوتا، جو آقا پہنا دے وہی اس کا لباس ہے. عقل مند تھا بادشاہ، عقل مند تھا. جب رات میں بستر پر پہنچا تو فکر کرنا شروع کیا اس نے. ایک غلام وہ یہ کہتا ہے جس کو میں نے چند درہم و دینار میں خریدا ہے، وہ مجھ سے کہتا ہے کہ میرا اپنا کوئی نام نہیں، جو آپ دے دیجئے وہی نام ہے. میری اپنی کوئی خوراک نہیں، جو آپ دے دیجئے وہی ہے. میرا کوئی لباس نہیں، جو آپ دے دیجئے وہی ہے. اب اس نے سوچنا شروع کیا کہ چند درہم و دینار پر خرید کر آنے والا غلام اتنی بڑی بات کہہ گیا، اور جس خالق نے مجھے پیدا کیا، جس خالق نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے پروان چڑھایا جہاں تک پہنچایا، میں اس کی کتنی اطاعت کرتا ہوں، میں اس کی کتنی اطاعت کرتا ہوں. وہ بھی تو میرا آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں. لہذا ماں عبید بہ الرحمن، مقام عبدیت میں آ جاؤ، عابد نہ بنو. جو عابد تھے انہوں نے حسین کے قتل کا فتویٰ دیا. توجہ کیجیے گا عزیزو، توجہ. قاضی شریح 105 سال کی عمر ہے اس کی. 56 سال یہ قاضی القضات رہا ہے، چیف جسٹس. 56 سال. امیر شام نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا، یزید نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا، بلکہ ابن زیاد نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ حسین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہمارے ساتھ بہت سے لوگ آنا چاہتے ہیں مگر حسین کی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں. تمہارا کیا خیال ہے؟ کوئی ایسا فتویٰ دے دو کہ جس سے لوگ ہماری طرف آ جائیں. اس نے کہا، ابن زیاد شرم نہیں آتی تجھے؟ شرم نہیں آتی؟ فرزند رسول کے قتل کا فتویٰ مجھ سے لے رہے ہو؟ یہ کہہ کے دربار سے نکل گیا. درباریوں نے کہا، ابن زیاد اب تم حالات زیادہ خراب ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس نے مخالفت کر دی ہے. ابن زیاد مسکرایا، مسکرا کر کہتا ہے، مجھے معلوم ہے اس کی قیمت کیا ہے. یہ عابد تھا، یہ عابد تھا. مجھے معلوم ہے اس کی قیمت کیا ہے. رات کی تاریکی میں دو لوگ ابن زیاد کی طرف سے گئے اور جانے کے بعد کچھ تھیلیاں ایسی ہی تھیلی جناب ابوذر کے پاس آئی تھی. وہ عبد تھے، یہ عابد ہے. وہ عبد تھے، یہ عابد ہے. دیکھیے دونوں میں کتنا فرق ہے. صبح نمودار ہوئی، ابن زیاد کے دربار میں پہنچا شریح اور جا کر کہتا ہے، میں نے رات بھر بڑی فکر کی، میں نے رات بھر بڑی فکر کی. قرآن بھی دیکھا، حدیث بھی دیکھی، حالات بھی دیکھے، حالات بھی دیکھے، حالات بھی دیکھے، قرآن بھی دیکھا، حدیث بھی دیکھا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حسین نے خلیفہ برحق کے خلاف خروج کیا ہے، لہذا ان کا قتل واجب ہے. توجہ 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 عزیزو. رات بھر میں نے فکر کی، قرآن دیکھا، استخارہ دیکھا، مصلے پر بیٹھا،
حدیث دیکھی، فکر کیا اور اس نتیجے پر پہنچا۔ ابن زیاد مسکرا کے کہتا ہے کہ ہاں یہ سب چیزیں تو دلیل بن سکتی ہیں، مگر وہ جو 2 آدمی رات میں گئے تھے وہ بھی تو دلیل لے آؤ۔ یہ عابد ہے، وہ عبد تھے۔ زہیر عثمانی مذہب کے تھے، زہیر عثمانی مذہب کے تھے، مگر عبدیت کا مادہ پایا جاتا تھا، لہذا حسین کی طرف آ گئے۔ مقام عبدیت ضروری ہے۔ عزیزو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے ایمان کے لیے۔ خداوند تعالی نے اپنے رسول کو، اپنے محمد کو، اپنے نبی کو معراج نہیں دی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، معراج پہ عبد آئے گا میرا، یہ ہے مقام عبدیت، یعنی خدا کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دو۔ علی نے کسی چیز پہ فخر نہیں کیا، کبھی فخر نہیں کیا، اگر کیا ہے تو ایک جملے پر، ایک چیز پر، کفا بی فخراً، اے میرے مالک میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ علی فخر کر رہے ہیں، تو میرا رب ہے، میں تیرا عبد ہوں۔ اب بتاؤں مقام عبدیت کیا ہے؟ مقام عبدیت یہ ہے کہ جو رات بھر مصلی عبادت پر بیٹھ کر ہزار ہزار سجدے کرتا ہو، اگر حکم خدا آ جائے کہ آج سو جانا ہے، جو حکم خدا یہ ہے کہ آج آپ کو 1 رکوع کرنا ہے نماز میں، ٹھیک ہے، حکم خدا آ گیا 5 رکوع کرنا ہے، ٹھیک ہے، عبدیت ہے۔ علی جیسا عبادت گزار، علی جیسا عبادت گزار شب ہجرت، رسول نے کہا علی بستر پہ سو جاؤ، عبدیت دیکھیے آپ، علی بستر پہ سو جاؤ، ایک جملہ، ایک جملہ، میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی، ہاں بچ جائے گی۔ علی سجدہ شکر ادا کیا، توجہ عزیزو توجہ، اگر کوئی عابد ہوتا تو رسول سے کہتا یا رسول اللہ یہ میرے 1,000 سجدے کہاں جائیں گے، مگر یہ تو عابد ہے، یہ تو عبد ہے، اس نے فوراً شکر ادا کیا۔ شکر کہاں کیا جاتا ہے؟ شکر کہاں کیا جاتا ہے؟ جب نعمت ملتی ہے، جب نعمت ملتی ہے۔ مقامی امتحان ہے یا نہیں ہے؟ شب ہجرت بستر پر لیٹنا آسان کام نہیں تھا، 40 قبیلوں کی تلواریں تھیں، آسان نہیں تھا، مگر شکر کیا ہے۔ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، صبح اٹھ کے جناب اسماعیل سے بیان کیا، جناب اسماعیل نے کہا بابا جو حکم ملا ہے اسے کر جائیے، ستکون انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے، آپ مجھے صابرین میں پائیں۔ صبر کہاں پر کیا جاتا ہے؟ مصیبت پہ، مصیبت پہ۔ اسماعیل اور ابراہیم امتحان الہی کو مصیبت سمجھ رہے ہیں، علی امتحان الہی کو۔ میرے سو رہنے سے آپ کی جان بن جائے گی، ہاں بن جائے گی۔ اور علی، آج علی بن کے نہیں سونا، رسول بن کے سونا ہے، آج رسول بن کے سونا ہے۔ یعنی جتنے خطرات ہو سکتے تھے سب یہاں ڈیولپ ہیں۔ 40 قبیلوں کی تلواریں، علی بن کے نہیں سونا، رسول بن کے سونا ہے، اس لیے کہ لوگ رسول کے دشمن ہیں،
40 برہنہ تلواریں ہیں اور جاگنا بھی نہیں ہے، سونا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ہمیں پتہ چل جائے کہ ذرا سا خطرہ ہے راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ اور علی بن کر نہیں، رسول بن کے 40 تلواریں برہنہ 40 قبیلوں کی، اور سونا بھی ہے، اور علی بستر پہ لیٹ گئے، اور خود مولا فرماتے ہیں آج کی رات جیسی مجھے نیند آئی ہے کبھی سویا ہی نہیں۔ یہ ہے عبد، یہ ہے عبد، یہ ہے عبد۔ سو گئے، رسول ہجرت کر گئے۔ اب وہی جو امام سجاد نے فرمایا تھا کہ اللہ نے ہمارے دشمنوں کو احمق بنایا ہے، اب وہ آ گئے جناب۔ آپ لوگ علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، کیا حد سے بڑھا دیا ہم نے؟ کیا ممکن ہے؟ ممکن ہے درگاہ آدھا میں جہاں تلواریں رسول کو کاٹنے اور مارنے کے لیے آئی ہوں، وہاں آرام سے سو گئے، آرام سے سو گئے۔ یہ علی کو حد سے آگے بڑھانا نہیں ہے۔ کچھ تو خوف آیا ہوگا، کچھ تو ڈرے ہوں گے، کم از کم سوئے نہیں ہوں گے، ذوالفقار لیے لیٹے ہوں گے کہ دشمن آئے تو حملہ کر دے، یا آپ حد سے زیادہ بڑھا دیتے۔ میں نے کہا میں مجھ سے نہ کہو، چلو علی سے پوچھ لیتے ہیں۔ یا علی آپ ڈرے نہیں؟ آپ کو خوف نہیں آیا؟ آپ رات بھر سوتے رہے؟ کہا مجھے قول پیغمبر پر یقین ہے۔ توجہ عزیزو، توجہ، میری بات ضائع نہ ہونے پائے۔ مجھے قول پیغمبر پر یقین ہے۔ میں کہوں گا یا علی یہاں موت و حیات کا مسئلہ ہے، یہاں قول پیغمبر کہاں سے آ گیا؟ کہا یہی تو سمجھنے کی بات ہے۔ رسول نے مجھ سے کہا ہے اے علی بستر پر سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں واپس کرنا، میرے پاس آ جانا۔ جب رسول نے کہہ دیا علی اٹھنا ہے تو اٹھنا ہے۔ صلوات پر محمد حیدری پر محمد و آل محمد صلوات۔ جو رسول نے کہہ دیا کہ اٹھنا ہے تو اب موت بھی میرا راستہ نہیں روک سکتی۔ اٹھوں گا، امانتیں واپس کروں گا، رسول سے ملحق ہو جاؤں گا۔ سو گئے، اور خدا کو بھی یہ سونا اتنا پسند آیا کہ خدا نے کہا علی بتاؤ کیا قیمت لوگے اپنے اس سونے کی؟ توجہ توجہ، گجرات میں کہیں بھی میں پڑھتا تو مجھے سمجھانا پڑتا، لیکن یہ کم بات ہے، یہاں سمجھدار لوگ ہیں۔ سلوات پڑھنے محمد اردو کی نزاکتوں سے واقف ہوں۔ میں نے دیکھا، اشعار میں دیکھا، نحو میں دیکھا، مرثیے میں دیکھا، محسوس ہوا مجھے کہ اردو بس اب یہ امتحان ہے آپ کا، یہ میری خوش فہمی جو ہے یہ خوش فہمی باقی رہے۔ ایک صلوات اور پڑھنے محمد اور آل محمد۔ علی سونے کی قیمت کیا ہے؟ کہا میرے مالک میں تو قیمت نہیں لگاؤں گا۔ علی مانگو، کہا مانگوں گا تو میں ہوں بندہ، میں ہوں بندہ، جتنا مانگوں گا اتنا ملے گا، بغیر مانگے تو دے گا، تو جتنی حاجت ہے وہ سب دے گا، مگر اللہ ہے غنی مطلق اور علی ہے فقیر مطلق۔ خدا کے سامنے
لہذا مانگنا تو ہے، بس امتحان ہے آپ کا، مانگنا تو ہے، ادھر سے اسرار علی مانگو۔ اب علی نے کہا کہ اگر مثال کے طور پر جنت مانگ لو تو جنت علی مانگ نہیں سکتے، اس لیے کہ بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کوثر مانگ لو، خود ساتھی کوثر ہوں۔ سورج کام سے تو ہم پلٹاتے رہتے ہیں، چاند تو ہماری انگلیوں کے اشارے سے تو ٹکڑے ہو جاتا ہے، ستارہ ڈیوڑی پہ آ کر سجدہ کرتا ہے، سونے کی قیمت لینی ہے، فضہ مانگ لو، فضہ چاندی کو کہتے ہیں، چاندی مانگ لو، فضہ ہماری کنیز ہے، دنیا مانگ لو، 3 طلاق دے چکا ہوں، ساری دنیا پر علی نے نظر کی کہ خدا سے کیا مانگے، ہر چیز علی سے کمتر، اور مانگنا بھی ضروری ہے اس لیے کہ خدا غنی ہے، خدا کے علاوہ غنی کوئی اور نہیں، لہذا علی مانگیں گے بھی۔ ایک مرتبہ بڑی انکساری سے کہا، میرے پروردگار اگر تو دینا ہی چاہتا ہے تو میں کچھ کہتا نہیں، جو تیری مرضی ہو دے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کوئی چیز کچھ اصرار ہوتا ہے، نہیں حضور لے لیجیے، ارے نہیں، اچھا باپ جو آپ کی مرضی ہوتی ہے۔ اب علی سے جب اصرار بڑا خدا کا تو علی نے بس انکساری سے کہا، خدا ہے بس جو تیری مرضی ہوتی ہے۔ اب خدا نے بھی کہا ٹھیک ہے، اگر تم نے یہ سوال کیا ہے تو آج سے میری مرضی تیری مرضی۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ بڑے بڑے مسئلے حل ہوئے ہیں شب ہجرت علی کے سونے پر، بڑے مسائل حل ہوئے ہیں۔ علی کو معلوم تھا کہ آنے والی دنیا مجھے خدا کہے گی، اور خدا کی صفت ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ علی بستر رسول پر سو گئے اور سو کر دنیا والوں کو بتایا جو سو جاتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ یہ ہے مقام عبدیت، اسے عبدیت کہتے ہیں۔ علی سو جاؤ، سو گئے۔ عقل کی تعریف، ما عبد بہ الرحمن، عبد بنو اللہ کی، وقتوں سے بقہ جنان، ایسے عبد بنو کہ اس کے ذریعے سے جنت حاصل کر دو۔ قانون شریعت بنا، قانون شریعت بنا وہ چیز کہ جو عقل و حکم کرتی ہے، خداوند تعالیٰ شریعت جو بناتا ہے وہ اسی کے مطابق بناتا ہے، اسی کے مطابق بناتا ہے۔ باتیں بہت سی ہیں جو اب یہاں چھوڑ رہا ہوں، دوسرے قانون کی طرف جلدی جلدی آگے بڑھنا ہے۔ دوسرا قانون لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام۔ دیکھو اسلام نہ ضرر قبول کرتا ہے نہ ضرر پہنچاتا ہے، اسلام نہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، نہ کوئی اگر نقصان پہنچائے تو اسے قبول بھی نہیں کرتا، اور اسی بنیاد پر رسول کی ساری جنگیں ہوئی ہیں، ساری جنگیں رسول کی اسی بنیاد پر۔ ہم حملہ نہیں کریں گے، اٹیک نہیں کریں گے، لیکن اگر تم کرو گے تو سر جھکا کر بیٹھیں گے نہیں، جواب دیں گے، دفاع کریں گے۔ یہ قانون ہے اسلام کا کہ دفاع ہمارا حق ہے،
ہم حملہ نہیں کرتے لیکن حملہ آوروں کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں. یہ نہ سمجھ لینا کہ تم آؤ مار کے چلے جاؤ اور ہم سر جھکائے بیٹھے رہیں. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا. یہ قانون ہے، مگر اس قانون میں بھی بڑی رعایتیں رکھی اسلام نے. میدان جنگ میں بھی اگر جاؤ تو پہلے اسلام کی دعوت دو. پہلے اسلام کی دعوت دو. عجیب بات ہے، جنگ خندق اسلام اور کفر کی عظیم جنگ. مجھے جنگ نہیں پڑھنا ہے. مولا کائنات آئے عمر ابن عبدالعزیز کے مقابلے میں. آنے کے بعد آپ نے کہا، اس نے جب دیکھا علی کو، عمر ابن عبدالعزیز بڑا پہلوان ڈھونڈ کر لائے تھے. اچھا، علی کے مقابلے میں لاتے تھے ڈھونڈی ڈھونڈ کے، ڈھونڈی ڈھونڈ کے لاتے تھے، اور نتیجہ بھی ایک ہی ہوتا تھا کہ اس ساری محنتیں ڈھونڈنے میں جتنی لگی تھی وہ ایک لمحے میں لگی. اب جو دیکھا علی کو، اب تم مجھ سے لڑنے آئے، تم مجھ سے لڑنے آئے، اور تم کون ہو؟ کہا میں فرزند ابی طالب ہوں. کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے. خیبر میں کہا تھا حیدر ہوں، یہاں بھی کہتے تھے، کہا نہیں کہ فرزند ابی طالب ہوں. علی تو جانتے ہیں کہ جواب کیا ملنے والا ہے. اپنے باپ کی فضیلت کو بھی تو واضح کرنا ہے. ایک مرتبہ اس نے کہا کون ابی طالب؟ کہا وہی سردار قریش. کہا بیٹا تم واپس چلے جاؤ. کیوں؟ کہا تمہارے باپ کا میرے باپ سے بڑے اچھے تعلقات تھے، بڑے اچھے تعلقات تھے، تم واپس چلے جاؤ. ایک مرتبہ علی نے مسکرا کر ایک قانون بنایا اور کہنے لگے امن اسلام اور کفر کے درمیان کبھی دوستی نہیں ہوا کرتی. یعنی قانون بنا دیا، اسلام اور کفر کے درمیان کبھی دوستی نہیں ہوتی ہے. یہ کیا تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا باپ میرے باپ کا دوست تھا؟ عجیب ہے، واقع نہیں ہے. ایک دن مولا کائنات مدینے کی کسی باغ میں خدمت انجام دے رہے تھے. اس میں اس دوران ایک بڑے صاحب گزر ہوا ادھر سے اور کہہ دیا علی ابو کا فی النار. علی تمہارا باپ تو جہنم میں ہے. کہتے تو بہت لوگ تھے ابو کا فی النار، ابو کا فی النار، لیکن علی کسی کو نہیں لگاتے تھے. لیکن چونکہ یہ بڑے صاحب تھے، اگر جواب نہ دیتے تو سند بن جاتا. جواب نہ دیتے تو سند بن جاتا. ابو کا فی النار تمہارا باپ جہنم میں ہے. ایک مرتبہ جب اس نے کہا نا ابو کا فی النار تمہارا باپ جہنم میں ہے، ایک مرتبہ علی کے ہاتھ میں بیلچہ تھا، بیلچہ زمین پہ پھینکا اور زمین پر پھینک کر کہتے ہیں انا قسیم النار والجنہ وابی فی جہنم. توجہ انا قسیم النار والجنہ وابی فی النار. میں جنتوں کوثر، جنتوں دوزخ کا تقسیم کرنے والا اور میرا باپ جہنم میں. عزیزو آپ نے توجہ نہیں کیا. علی یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ میرا باپ جنت میں ہے، بلکہ اسے بتانا چاہ رہے تھے قسیم جنت و نار میں ہوں، میرے باپ کے بارے میں نہیں، اپنے باپ کے بارے میں. اپنے ابا میاں کے لیے سوچئے. میرے باپ کی فکر میں رہتے ہوئے ہیں. بہرحال علی نے اس کو کہا کہ ایسا ہے کہ اگر
کی عورتیں ہنسے گی. کافر ہے مگر غیرت مند ہے. نہیں آپ کی توجہ نہیں توجہ. کافر ہے مگر غیرت مند ہے. عورتیں تانا دیں گی یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ جبکہ مسلمانوں کی صفت ہے غیرت مند ہونا. واپس چلا جا. واپس تو نہیں جاؤں گا. آخر اسلام قبول کر. یہ اسلام کا قانون ہے. اسلام قبول کر دے. اسلام قبول کرنا ہوتا تو آتا نہیں. اور اس کے بعد جنگ ہوئی. یعنی اسلام اولویت رکھتا ہے جنگ میں بھی. لا ضرر ولا ضرار فی اسلام. اسلام میں نہ نقصان پہنچانے والے کو ہم برداشت کریں گے نہ ہم کسی کو نقصان دیں گے. یہ قانون ہے. تیسرا قانون بہت جلدی تھی. تیسرا قانون لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. دیکھو قانون شریعت یہ ہے, قانون اسلام یہ ہے کہ جس کی جتنی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ خدا اس پر بھار نہیں ڈالتا. جس کی جتنی برداشت کی قوت ہے اس سے زیادہ اس کے اوپر تکلیف نہیں ڈالتا ہے. قانون نہیں بنایا کہ سب کے سب حج پہ جاؤ واجب ہے. من استطاع الیہ سبیلا. جس کے پاس استطاعت ہو. عجیب ہے. آپ کبھی سوچئے اس بات کو. اس قانون کو اپنے سامنے رکھیے اور اس کے بعد ماحول کو دیکھیے. اپنے جوان کی مٹی ہو گئی, جوان مر گیا. ارے مولانا ابھی اس کے مرنے کے دن نہیں تھے. بچہ مر گیا ابھی تو اس کے کھیت میں پوجنے کے دن تھے. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ اللہ کو نہیں پتا. ہمیں معلوم ہے, اللہ کو نہیں معلوم. بڑے قابل ہیں آپ. جوان کی میت ہو گئی, ابھی اس کے مرنے کے دن نہیں تھے. کیسے ماں باپ برداشت کریں گے؟ اللہ نے پہلے وہ قوت برداشت ماں باپ کو دی ہے, تب جوان اٹھایا. تب جوان اٹھایا ہے. پوری 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 زندگی اپنی آپ اسی کسوٹی پر توڑیے. دیکھیے اسلام کے کہیں بھی اسلام میں زور اور زبردستی نہیں ہے. نماز پڑھو, نماز پڑھو. نہیں پڑھ سکتے ہو کھڑے ہو کے بیٹھ جاؤ. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو. لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے آنکھوں کے اشاروں سے پڑھو. کہیں زور زبردستی نہیں ہے. روزہ رکھو, بیمار ہو, سفر میں ہو, پیاس زیادہ لگتی ہے. البتہ زیادہ لگنے کا مطلب یہ نہیں تو ہمیں اور آپ کو لگتی ہے. مولانا صاحب کہہ گئے بعد سے روزہ ہمارا جو ہے وہ ہمیں تو بڑی پیاس لگتی ہے. نہیں, بیماری جو ہوتی ہے پیاس کی, رکھو روزہ, ایک کفارہ دے دو. زور زبردستی نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. رسول خدا معراج پر گئے تھے, ملک الموت بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں ملک الموت؟ یہ بتاؤ آج تک تمہیں کبھی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے افسوس ہوا ہے؟ ملک الموت سے کہہ رہے رسول اللہ, آج تک کبھی تمہیں کسی کی روح قبض کرتے ہوئے افسوس ہوا ہے؟ کہاں یا رسول اللہ, ایک مرتبہ. ایک مرتبہ. اور کون سی جگہ ہے وہ؟ کہا سمندر میں ایک کشتی جا رہی تھی, طوفان آیا, کشتی ٹوٹ گئی, سب ڈوب گئے. ایک پٹرا بچا, اس پر ایک ماں جس کے پیٹ میں ایک بچہ تھا, وہی اس نے اس بچے کو پیدا کیا. اور خدا نے مجھے حکم دیا اس ماں کی
یہ تو اللہ نے جی ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے. اللہ کی مصلحتوں پہ انگلی رکھ رہے ہیں آپ. اسی لیے تو انسان ہے نا. لہذا میرے دل میں خیال آیا بچے کا کیا ہوگا, لیکن بہرحال حکم خدا تھا, میں نے ماٹی کو قبض کر لی. اب رسول خدا فرماتے ہیں اے ملک الموت بتاؤں کہ وہ بچہ کون ہے؟ اے رسول اللہ آپ کو کہاں مجھے معلوم, مجھے معلوم ہے. کہا بتائیے کون تھا وہ؟ کہا بڑا ہو کر وہی شداد بنا ہے, بڑا ہو کر وہی شداد بنا ہے. کہاں سے خدا نے اس کی پرورش کر کے اس کو دنیا کے حوالے کیا, اور جب وہ بڑا ہوا اور ذرا سا قوت آئی تو بن گیا شداد. مگر جب اللہ رسی کھینچتا ہے نا تو بڑے بڑے شداد و نمرود کی ہیکڑی نکل جاتی ہے. جنت بنوایا, اور ایسی جنت کے قرآن نے اس کی تعریف کی ہے. مگر خدا نے کہا میرے مقابلے میں آئے ہو, جنت میں جا نہیں سکتے. ایک قدم جنت کی تیوڑی پر جو اس نے بنوائی تھی, ایک قدم باہر ملک الموت جاؤ اس کی روح قبض کر دو. خدا مصلحت جانتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے. اے کاش وقت ہوتا کہ ان پر گفتگو ہوتی, تفصیل سے گفتگو ہوتی. سوچئے گا اس قانون کو, تینوں قانون, ابھی چوتھا باقی ہے, تینوں قانون عقل, ضرر اور تکلیف مانا عتاب, ایسی تکلیف کہ جو انسان کے بس میں نہیں ہے. سوچئے گا, اس پر غور کیجیے گا. چوتھا قانون, اور وہ سب سے اہم ہے, عدالت. عدالت جو ان تین پر بھی شاید بھاری ہو. وضع الشیء علی غیر محلہ, وضع الشیء علی محلہ. کسی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا عدالت کہلاتا ہے. کسی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا عدالت کہلاتا ہے. عدالت امامے کی جگہ سر ہے, جوتے کی جگہ پاؤں ہے. الٹ دیجیے آپ, امامے کو پاؤں میں, جوتے کو سر پر, کہتے ہیں یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے. وضع الشیء علی محلہ, کسی بھی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا یہ عدل ہے. کسی بھی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا عدل ہے. اب یہ قانون آگے جائے گا, کہاں پر آپ کو بیٹھنا ہے, کہاں پر آپ کو بیٹھنا ہے, عدل کو سامنے رکھ کر بیٹھیے گا. عدل کو سامنے رکھ کر بیٹھیے گا. اگر آپ کی جگہ ہو تو بیٹھیے, لوگوں کے کہنے پہ نہ بیٹھ جائیے. لوگ بیٹھال تو دیتے ہیں, بہت توجہ سے فضائل کے, لوگ بیٹھا تو دیتے ہیں, زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگا کے بیٹھا تو دیتے ہیں, مگر ساتھ دینے نہیں آتے. عزیزو توجہ کیجئے, ضائع نہ ہو میری بات. بیٹھا تو دیتے ہیں, ساتھ دینے نہیں آتے. ساتھ وہی دیتا ہے کہ جو وارث ہوتا ہے کہ نہیں. بہت سے واقعات آپ کو ایسے مل جائیں گے تاریخ اسلام میں. تاریخ اسلام میں بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے. بیٹھ تو گئے,
بیٹھ تو گئے مگر چونکہ عدالت کی کسوٹی پر نہیں بیٹھے تھے لہذا ان کی کھانی پڑی. بیٹھ گئے. 2 عربی لڑتے ہوئے آئے. خلافت ثانیہ کا دور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر بیٹھے ہوئے ہیں. 2 عربی لڑتے ہوئے آئے. 2 عربی بدو لڑتے ہوئے آئے. ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے. ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے. اللہ جو ہے وہ حق بات دشمن کے منہ سے نکلوا ہی دیتا ہے. ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے. مولا کائنات وہاں بیٹھے ہوئے تھے. خلافت میں آپ نے کہا یا علی یا علی یا علی یا علی. تو 1400 سال بعد یہ علی بدعت ہوا ہے. بڑے بڑے کام کرتے تھے. سلوات پر محمد و آل محمد. یہ اصول بنائے ہیں اسلام نے. اصول بنایا. امام حسین کے کربلا نے انہیں اصولوں کو سامنے رکھا ہے. ہم جنگ پہلے نہیں کریں گے. اگر حملہ ہوا تو ہم دفاع کریں گے. خیمے چراغ خیمہ بجھا کر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کی تفسیر پیش کر دی. وسعت سے زیادہ کسی کو تکلیف ہم نہیں دیتے. ارباب اعزاز، آج کی تاریخ منسوب ہے ہمارے اس شہید سے جو حقانیت حسین کی سب سے بڑی دلیل ہے، جناب علی اصغر. نام آیا اور آپ کی آنکھیں نم ہو گئی. چلیے علی اکبر، عباس اور محمد، جناب قاسم، حبیب ابن مظاہر، یہ سب تو میدان جنگ میں لڑنے گئے تھے نا. مگر اس ششماہے کی کیا پتہ تھی؟ اس ششماہے کی کیا پتہ تھی؟ 6 مہینے کا علی اصغر، محضر شہادت میں اس کا نام ہے. جب مدینے سے یہ قافلہ چل رہا تھا نا، جناب سہرا نے علی اصغر کو گود میں لے لیا. کسی کی گود میں نہیں جا رہے. حسین آئے اور آ کر کان میں کہا کہ اگر تم نہیں گئے تو محضر شہادت علی نے بہن کی گود چھوڑ دی. علی اصغر نے 10 محرم سب شہید ہو گئے. کربلا میں اب ایک بوڑھا باپ اور ایک 6 مہینے کا بیٹا. امام زین العابدین حالت مرض میں. حسین لڑنے کے لیے گئے. حلم بن ناصرین ینصرنا کی سزا بلند کی. علی اصغر نے اپنے کو گھوڑے سے گرا دیا. امام واپس آئے. بہن زینب میری زندگی میں رونے کا سبب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. بہن میں مطلب سمجھ گیا. جب آپ سے کہو علی اصغر کو آمادہ کر. ارباب اعزاز، میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا. اے میری ماؤں اور بہنوں، خدا تمہاری کو سلامت رکھے. ذرا کسی ماں کے دل سے پوچھو، کسی ماں کے دل سے پوچھو
है वो कलेजा? कहाँ से लाए रबाब का कलेजा? आमादा किया, हुसैन के पास आए, मौला आपकी अमानत, जान रही है शुरू से जो गया है वापस नहीं आया। इमाम हुसैन ने अबा का दामन डाला, चंद कदम आगे बढ़े थे ना, बाकी मामता मौला एक मिनट के लिए रुक जाइए। हुसैन रुक गया। इंसान मर जाए तो कब है? मौला एक मरतबा आबा को दामन जरूर रखी थी, माफी मांगता है ना। नजर भर के देखा खुदा हाफिज। हुसैन मक्तल में लेकर आ गए, मैंने कुरान की किया, अगर तुम्हारी निगाह में मैं बताता हूँ इस 6 महीने में तो कुछ नहीं किया, प्याज से इसका बुरा हाल है। अगर तुम ये समझते हो कि इसके बहाने मैं पानी पी लूंगा तो मैं इसको जमीन पे जमीने कर में करबला बचा तो दिया। उसके बाद आपने एक जुमला कहा, उसके बाद आपने एक जुमला कहा, ये फौजी असलिया अच्छा। अब ये बच्चा प्यास की वजह से तरज्जी कर रहा, क्या मतलब है? अरब कहते हैं तरज्जी, तरज्जी के लिए अरब कहते हैं मछली को पानी से निकाल लो, वो कुछ देर तड़पती है, फिर कुछ देर के बाद उसकी तड़प में कमी आ जाती है, और उसके बाद तीसरा मरहला ये आता है कि अब पूरे जिस्म की जान खत्म हो जाती है, मुंह खुलता है और फरमाते हैं अब मेरा बेटा तरक्की कर रहा है, अब जिस्म में जान नहीं है। मेरी माँ और बहनों, आपको गुस्सा खुदा तुम्हारी गोदियां आवाज करबला में फातिमा की कहती लुट गई। कहते हैं कि ज़मीन शर्को बला पर अली असगर को लेटाया तो लेकिन फौरन उठा लिया, फौरन उठा लिया। हमारे उलमा और अरबाब मकातिब लिखते हैं जमीन की गर्मी की वजह से हुसैन ने उठा लिया। हो सकता है जमीन की गर्मी की वजह नहीं हो, मगर मैं एक वजह दूसरी बताता हूँ। हुसैन थे मंजिले इम्तिहान में और ये जानते थे कि मेरा असगर फख्र इस्माइल है, अगर एड़ियां रगड़ दी ना तो पानी नहीं कौसर को करके आना पड़ेगा। और हुसैन है मंजिले इम्तिहान में, और बच्चे को घर से उठा लिया। ये सारा माजरा जब हुआ ना तो फौजी यजीद रोने लगी, फेर कर रोने लगी। तुम्हारे साथ कहता है कहाँ है और बोला इफ्तार कलामिल हुसैन। बुलबुला ने 3 बार का तीर, अरबाब ऐसा कहते हैं अरब में 3 बार का तीर ऊंट को नहेर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तीर चला, अली असगर बाप के हाथों में मुनकलिब हो गए, अली असगर बाप के हाथों में मुनकलिब हो गए।
جناب علی اصغر کو لے جاؤ، رباب سے پہلے سکینہ بابا علی اصغر کو پانی پلانا ہے، سکینہ پیاسی رہ گئی، بابا کا نام لگایا، سکینہ نے منہ پہ منہ رکھ دیا۔ بچوں والو آپ بالکل آمادہ ہو گئے ہونے کے لیے، علی اصغر کو کشت خیمہ لے کر آئے، ذوالفقار سے قبر کھودنا شروع کی۔ امام نے محسوس کیا ذوالفقار رو رہی ہے، اے ذوالفقار تو کیوں روتی ہے؟ کہا مولا مجھے نہیں معلوم تھا، میں تو یہ سمجھ کے آئی تھی خیبر و خندق پتہ کروں گی، مجھے کیا پتا تھا اتنی چشمائے کی قبر کھودی پڑے گی۔ ہائے رے مظلوم یہ حسین، قبر کھودی، علی اصغر کو دفنا دیا۔ ابھی اٹھنا چاہتے ہیں کہ اتنے میں کسی نے پیچھے سے سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ امام نے سوچا اس عالم غربت میں کون مجھے سلام کر رہا ہے، پلٹ کر دیکھا، آنے والے نے کہا انا برید الصغریٰ، میں صغریٰ کا قاصد ہوں۔ امام نے خط لیا، خط میں لکھا ہوا تھا بابا آپ سلامت رہے، ارباب اعظم ہوئیے، ارباب اعظم ہوئیے، ایسے ہوئیے جیسے فاطمہ روتی ہے۔ امام سجاد کہتے ہیں منحاس ہوتے نہیں ہو، میرے بابا کا مصائب بیان ہو رہا ہے، رو نہیں رہے ہو؟ کہا مولا رومال تر ہو گیا آنسو سے، ایسے نہیں، ایسے رو جیسے میری ماں روتی ہے۔ کہا مولا کیسے؟ کہا بال بکھیر لیتی ہے، میرے ہاتھ سینے پہ مار کے کہتی ہے ہائے میرا پیارا حسین۔ بس ارباب اعظم مصائب ختم ہے، انا برید الصغریٰ۔ امام نے خط پڑھنا شروع کیا، بابا آپ سلامت رہیں۔ بابا علی اکبر کے اکیلے صحرا باندھ لیا، بابا چچا پاک بھی بھول